سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 68 اور سورہ زخرف کا رکو نمبر 7 25ویں پارے کا رکو نمبر 13 یا عبادی اے میرے بندوں لا خوف علیکم اليوم، جو متقی لوگ ہیں اللہ ان سے فرمائے گا اے میرے بندوں آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور آج کے دن تم پر کوئی غم نہیں ہے۔ یہ تو متقیوں کی شان ہے، اور جو اولیاء اللہ ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی؟ اور پھر اولیاء اللہ سے بلند مقام صحابہ کا ان کی کیا شان ہوگی؟ اور صحابہ سے بلند مقام انبیاء کا ان کی سبحان اللہ کیا شان ہوگی؟ اور تمام نبیوں کے جو سردار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بزم قیامت جو مفسرین نے فرمایا وہ دن ہی حضور کی شان دکھانے کے لیے سجایا گیا ہے۔ اب ایک طرف یہ قرآن کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف جو اللہ والوں کے دشمن ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، ان کی تحریر آپ دیکھیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ ارے قیامت کے دن تم کہتے ہو کہ اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، خوف زدہ ہوگا، غمگین ہوگا، سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی تمہاری کیا شفاعت کرے گا؟ اب ایک طرف تو یہ ان کی سوچ ہے اور دوسری طرف قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے متقی میرے بندوں آج کے دن تم پر کوئی خوف ہی نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور تم پر کوئی غم نہیں ہے۔ تو قرآن تو متقیوں کے لیے فرما رہا ہے کہ کل بروز قیامت نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ بیچارے دین سے دور وہ یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ سارے لوگ کانپ رہے ہوں گے اور سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ تو یہ ضرور ہے کہ اللہ کی ہیبت ہر ایک پر طاری ہوگی، مگر جو متقی لوگ ہیں وہ ہیبت تو طاری ضرور ہوگی مگر ان کو جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہوگا، وہ عرش کے سائے تلے سکون سے ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور یہ مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں جائیں۔ تحبرون، جنت میں تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، صحاف پیالے، وہ اکواب جام، تو پیالوں سونے کے پیالے اور سونے کے جام سے تمہاری تواضع ہوگی، خدام یہ جام اور پیالے لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ وفیہا، ان پیالوں میں، ان جاموں میں، ان گلاسوں میں وہ نعمتیں ہوں گی ما تشتہیہ الانفس، جو تمہارا جی چاہے گا، وتلذ الاعین، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں لذت پائیں گے۔ خوبصورتی کو دیکھ کر یا اچھے کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ دیکھنے سے بھی تو لذت ملتی، دیکھنے سے بھی سرور ملتا ہے۔ تو جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے بھی سرور ملے گا، جنہیں چکھنے سے بھی سرور ملے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں مالک بنایا گیا۔ اب ہم بتائیے
قرآن فرماتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں مالک بنایا گیا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی ملکیت سے جنت نکل گئی؟ یہ مطلب تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ حقیقی مالک تو اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جنتیوں کے لیے نعمتیں عطا فرمائیں. تو جب جنتی جنت میں جا کر جنت کے مالک بنیں گے، اس کے باوجود بھی حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. تو جب یہ بات ہے تو دوسری طرف جب یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر مالک جنت رسول اللہ ہیں اللہ کی اذن سے. مالک جنت کون ہے؟ رسول اللہ ہے. یعنی جنت ملے گی حضور کے صدقے میں. جسے حضور جنت دینا چاہیں اللہ کے اذن سے عطا فرمائیں گے. تو یہ کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کا کوئی یہ مطلب لے کہ حضور مالک جنت ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت سے جنت نکل گئی، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہی ہے. اگر ہم اپنے گھر کے مالک ہیں تو باذن اللہ مالک ہیں، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم ہی سے کر سکتے ہیں. اللہ کی مشیت کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا. بما کنتم تعملون، یہ نعمتیں تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے ملی ہیں. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، اور ان جنتوں میں قسم قسم کے کثیر پھل میوے ہوں گے. منہا تأکلون، جس سے تم کھاؤ گے. اگر انسان چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں، اور پھر اچانک سے اسے تیز دھوپ میں جانا پڑے تو اسے تیز دھوپ کا احساس زیادہ ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا انداز یہ ہے سمجھانے کا کہ دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے. جب جنت کی بہاروں کا ذکر ہے تو مجرمین کا ذکر بھی آ گیا، تاکہ ہمیں جہنم سے بچنے کا ذہن پیدا ہو. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم، یہ جہنم کا عذاب ان سے کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا. وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا هم الظالمین، بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے. ونادوا یا مالک، وہ پکاریں گے، کہیں گے اے مالک. لیقضی علینا ربک، آپ اپنے رب سے کہیں کہ آپ کا رب ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں مار دے، ہماری روح قبض کر لے. قال انکم ماکثون، حضرت مالک جہنم کے داروغہ کہیں گے اب موت نہیں آئے گی، اب تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، مگر تم میں اکثر کو حق پسند نہیں ہے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں. ان کافروں نے ایک ذہن بنا لیا اور وہ گناہوں پر پختہ ہو گئے تو فرمایا کہ ہم نے بھی ان کے لیے عذاب مقرر کر دیا ہے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ اس گھمنڈ میں ہیں، غرور میں ہیں کہ یہ جو آہستہ باتیں کرتے ہیں اور جو خفیہ یہ مشورے کرتے ہیں کیا ہم سنتے نہیں ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟
بلا ہاں کیوں نہیں، وہ رسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی وہی بات ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ پڑھ کر سنانا ہوگا، سارے لوگ سن رہے ہوں گے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان اگر ایک خط لکھتا ہے کسی کو تو کتنا سوچ سوچ کے لکھتا ہے، کوئی جملہ بھی اگر وہ لکھتا ہے تو کتنا غور سے لکھتا ہے۔ کبھی خط میں گالیاں نہیں لکھی جاتی، کبھی جو خط میں بے حیائی کی باتیں نہیں لکھی جاتی، بلکہ خط جو ہے وہ ایسا لکھا جاتا ہے کہ جس کے سامنے خط پیش ہو وہ خوش ہو جائے۔ فرمایا انسان کیسا نادان ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں کیا باتیں لکھوا رہا ہے اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تصور قائم ہو جائے، مثلا ایک شخص وہ ٹی وی کھولتا ہے اور کوئی بیہودہ پروگرام وہ دیکھنا چاہتا ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تو مجھے یہ نہیں لکھوانا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اسے بند کرتا ہے، قرآن پاک کھولتا ہے اور قرآن پاک کے ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے ہاں یہ مجھے چیزیں لکھوانی چاہیے کہ میرے نامہ اعمال میں جب آج کے دن کا ذکر ہو تو یہ ہو کہ اتنے بجے اس نے ایک پارے کی تلاوت کی۔ یہ سوچ اگر بن جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ سوچ عطا فرمائے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کی کتابوں میں جو انداز آپ کا ہے، آپ انسانی سوچ کو بدل دیتے ہیں، اور جب یہ سوچ بدل جائے تو پھر انسان کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بفرض محال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوجتا۔ سبحان رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب پاک ہے، اس کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ رب العرش، عرش کا وہ رب ہے۔ عما یصفون، وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر کہتے ہیں۔ فذرہم، اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں، یخوضوا، تاکہ یہ بیہودہ باتیں کریں، ویلعبوا، اور کھیل کود میں رہیں، حتی یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہ اس دن کو دیکھ لیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ وحدہ لا شریک، آسمان والوں کا بھی خدا ہے اور زمین والوں کا بھی خدا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی حکمت و علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی برکت والا ہے وہ رب جس کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کا وہی مالک ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں شفاعت کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ان کے جھوٹے خدا اللہ کے حضور شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے
جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں. یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو شفاعت کریں گے، لیکن یہ جھوٹے خدا، یہ بت اور ایسی چیزیں، ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں، یہ رب کے حضور کوئی شفاعت نہیں کریں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں وہ اوندھے جاتے ہیں، یعنی پھر کیوں رب کے حضور نہیں جھکتے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، جس سے آپ کو محبت ہو، پیار ہو، تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور ان باتوں کو انسان بار بار دہراتا ہے، بار بار سنتا ہے. سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، ہمیں اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے تو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یہ جملہ آپ نے کہا پھر دوبارہ کہو، مجھے بار بار اچھا لگتا ہے. تو ہم بچوں سے بعض جملے بار بار سنتے ہیں. تو یہ اصل بات ہے، پیار کی، محبت کی، الفت کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے کہ اس نے خود اپنے محبوب کو پیدا کیا اور سب سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت بھی فرمائی. بلکہ یہ فرمایا کہ اگر مجھے انہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کسی کو بھی پیدا نہ کرتا. ہر نبی سے حضور کے متعلق عہد لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک یہ قوم تو ایمان نہیں لاتی، یہ قوم تو ایمان نہیں لاتے. تو یہ آپ کا یہ جملہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اور کس پیارے انداز میں ذکر کیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے محبوب سے جو کتنی محبت ہے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ انہوں نے کہا اے میرے رب یہ لوگ تو ایمان نہیں لاتے، اس جملے کی قسم کو یاد کیا گیا. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو ان سے آپ درگزر کریں. وَقُلْ سلام، اور فرماؤ بس سلام ہے. یہ وَقُلْ سلام سے مراد السلام علیکم نہیں ہے، بلکہ جیسے ہمارے عرف میں بھی کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، وہ کسی کے متعلق ہم اگر پوچھیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو دور سے سلام ہے، یعنی بات چیت بند ہے. تو اس سے مراد ہے محبوب آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ان سے دور ہو جائیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ اپنا انجام جان جائیں گے.